تا حیات اہل سنت کے خوبصورت عقائد پر موت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے میں نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ان کے ذکر کے حوالے سے، چونکہ ماہ ذوالقعدہ ہے اور اگلا مہینہ ماہ ذوالحجہ کا قربانی کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، اس مناسبت سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ بقرہ میں سے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں رب کائنات جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آپ کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کے رب نے اس کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، آزمائش میں ڈالا، تو قرآن فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان میں خلیل اللہ نے 100/100 نمبر حاصل کیا۔ اب یہ سند خود قرآن دے رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، اب چند باتوں میں رب نے اس کی آزمائش کی، تو قرآن کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، جس بھی امتحان میں رب نے ڈالا، رب نے امتحان لیا، تو خلیل نے 100/100 نمبر حاصل کیے، کسی امتحان میں فیل نہیں ہوئے، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور جب ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں تو اللہ رب العزت جل مجدہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میرے خلیل بے شک میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، پیشوا بنانے والا ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، امام بنانے کا اعلان کیا، تو قرآن فرماتا ہے قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی قال ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی امام بنا، میری آل میں اولاد میں بھی امام بنانا، امام پیدا کرنا۔ اب قرآن فرماتا ہے قال، اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو تیری اولاد میں ظالم ہوں گے، کافر ہوں گے، منکر ہوں گے، ان تک میری امامت نہیں پہنچے گی۔ مطلب یہ ہے کہ امام وہی بنے گا جو عادل ہوگا، جو عدل و انصاف کا پیکر ہوگا، وہی امام ہوگا۔ خواہ وہ ہو ابراہیم تیری اولاد میں سے، لیکن وہ امام نہیں بنے گا۔ امام وہی بنے گا جو عادل ہوگا، جو مسلمان ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم ابو جہل کا نام آئے، ابو لہب کا نام آئے، ہم ان پر لعنتوں کی پھٹکار بھیجتے ہیں، اور جہاں مصطفیٰ کے چچا امیر حمزہ کا نام ہے، ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ جہاں حضرت عباس بن عبد المطلب کا نام آئے، وہاں ہم ان پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صلات بھیجتے ہیں۔ تو سامعین محترم، میں اہم بات وہ اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کے حوالے سے، اور خاص طور پر میں جس مضمون کو آج کی نشست میں آپ کے سامنے بیان کروں گا،
وہ یہ ہے، خاص طور پر توجہ کا طالب ہے، ہماری اہل سنت والجماعت میں ایک ممتاز عالم دین ہیں اور کنز العلماء کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ نام ان کا مولانا مفتی آصف اشرف جلالی صاحب ہے۔ اب پی ایچ ڈی بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں مستند عالم دین ہیں، چند چوٹی کے علماء ہیں۔ ان میں سے ایک نام ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کا ہے، لیکن حال ہی میں ان سے یہ خطا سرزد ہوئی ہے بیان کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے اس موضوع پر کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل کے گھر میں خود فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تشریف لے جانا، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ ڈیمانڈ کی، یہ مطالبہ کیا کہ باغ فدق جو ہے وہ ہمارا ہے، لہذا وہ ہمارے حوالے کیا جائے۔ اب اس پر جو ہے ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب نے یہ لفظ استعمال کیے جو کہ غلط ہیں، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں وہ لفظ استعمال کروں۔ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب نے یہ لفظ استعمال کیے کہ فاطمہ الزہرا کا ابو بکر سے یہ ڈیمانڈ کرنا، یہ مطالبہ کرنا باغ فدق کا، وہ خطا پر تھی، الیاذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشد، میری 1000 بار توبہ۔ آپ ہی کہیں ہماری 1000 بار کہ ہماری زبان پر ایسے لفظ آ سکتے نہیں، اس لیے کہ یہ بڑے نازک بارگاہ ہے، اور یہاں پر میں جو بول رہا ہوں سر سے لے کر پاؤں تک میرے رونگٹے کھڑے ہیں، اور میں 1000 بار سوچ کر منہ سے جملے نکال رہا ہوں۔ تقریریں کرتے رہتے ہیں، لیکچر دیتے رہتے ہیں، لیکن میں ممبر پر بیٹھ کر اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں، جب خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی باری آتی ہے تو میں کہتا ہوں پہلے میرے آنکھوں کو بھی غسل دوں، زبان کو بھی غسل دوں، پھر منہ سے ان کا پاک نام لو، اس لیے کہ یہ وہ پاک بارگاہ ہے، وہ مقدس بارگاہ ہے جن کے گھر میں جبرائیل بھی بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ وہ مقدس بارگاہ ہے، یہ وہ مقدس ہستی ہے جن کے بارے میں حدیث نبویہ بھری پڑی ہیں کہ جب فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تو ساری کائنات کے آقا جب حضور آئیں، مسجد اقصیٰ پہ میرے اور آپ کے آقا آئیں، امام الانبیاء آئیں، تو 1.25 لاکھ نبی بھی مصطفیٰ کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں۔ 1.25 لاکھ نبی قطار اندر قطار مصطفیٰ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور جب وہ نبی عرش پر پہنچے تو آواز آئے کف یا محمد ان ربک یصلی، پیارے محمد، اے میرے پیارے محبوب محمد، کف یا محمد، اے پیارے محمد آپ رک جائیں، بے شک آپ کا رب آپ پر درود پڑھ کر آپ کا استقبال کرتا ہے۔ اگر حضور عرش پر جائیں رب وہاں پر استقبال کرے۔ ارے ساری کائنات میں جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گھر ہو، ساری کائنات استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، اور خدا کی قسم یہ وہ بارگاہ ہے فاطمہ الزہرا کی، جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں خاتون جنت آتی ہے تو میرے مصطفیٰ مزمل کا چادر بچھا کر اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ یا ایھا المزمل، وہ مزمل کا چادر، آقا مزمل شریف، مزمل کا مطلب ہے چادر، میرے مصطفیٰ مزمل وہ چادر بچھا دیتے ہیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کو چادر پر بٹھاتے ہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے اپنے کانوں سے مصطفیٰ کو
سنا حضور کیا فرما رہے ہیں، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے کانوں سے مصطفیٰ کو سنا، کیا فرما رہے تھے؟ مزمل پر، چادر پر، مزمل کی چادر پر بٹھا کر حضور فرماتے اللہ اکبر، کیا پیار بھرے لفظ ہیں، کیا پیار بھرے لفظ ہیں۔ عبداللہ بن عمر اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، باپ اور بیٹا دونوں راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے سر کے کانوں سے سنا، مصطفیٰ فرما رہے تھے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے فاطمہ تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان جائیں۔ ارے ساری کائنات، سارے مومن، میں اور آپ یہی کہتے ہیں نا، صحابہ کی سنت کو ادا کرتے ہیں کہ اب بھی ہم کہتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ مطلب یہ ہے، یہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ اگر کہیں کوئی موقع آ گیا، ایک طرف ہماری عزت ہو، ایک طرف ہمارے ماں باپ کی عزت ہو، ایک طرف ہماری بیٹیوں بہوؤں کی عزتیں ہوں، یا رسول اللہ کہیں بھی کوئی معاملہ ایسا زندگی میں پیش آ جائے، ہم اپنی عزتوں کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اپنی عزت بھی حضور پر قربان فرما دیں گے۔ یہ جو فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کا جملہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور سے عہد کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم ملک ممتاز قادری کی جگہ پر کبھی کوئی ایسا موقع آ گیا، حضور اپنے سر بھی قربان کر دیں گے، جانیں بھی قربان کر دیں گے، تن من دھن حضور آپ کی عزت پر قربان کر دیں گے۔ ارے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کا مطلب یہ ہے، اور جب حضور یہ فرمائے فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، تو مطلب یہ ہے حضور فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ تجھ پر ہماری عزتیں قربان ہوں، ہمارے ماں باپ قربان ہوں، ہماری پگڑیاں قربان ہوں، ہماری بیٹیوں بہوں سب کی عزتیں تجھ پر قربان ہوں۔ حضور یہ سبق دے رہے ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے، میں عرض کر رہا تھا، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں جبریل بھی آتا ہے تو بغیر اجازت نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ کنز المال میں حدیث ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضور علیل ہے نا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل آتا ہے، تو جبریل جو ہے بھئی میرے گھر میں آئے، آپ کے گھر میں آئے تو کیا اجازت مانگتا ہے؟ تہ خانوں میں بند ہو جائیں تو جبریل اسرائیل اجازت نہیں مانگتا، ملک الموت ہے، جب دل چاہے جس کی روح قبض کر لے، مگر ملک الموت اسرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آ رہا ہے تو آ کر دروازے پر رک جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ نوک کرتا ہے، یعنی اجازت مانگتا ہے۔ جب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے۔ آواز دینے والے کون ہیں؟ کہ من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ اور وہ کہنے والے کون ہیں؟ ساری کائنات کی مصنع کائنات فاطمۃ الزہرا ہے، مصطفیٰ کی لخت جگر ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ فرما رہی ہے من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ آگے سے آواز آتی ہے آنا اعرابی، میں اعرابی ہوں، دیہاتی ہوں، ملاقات کرنے آیا ہوں۔ بھئی ہے ملک الموت اسرائیل علیہ السلام، اور آ رہا ہے اعرابی دیہاتی کے روپ میں کہ میں گاؤں سے آیا ہوں، دیہات سے آیا ہوں، ملاقاتی ہوں، حضور سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ آگے فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ میرے ابا حضور علیل ہیں، آرام کرنے دو، اب واپس چلے جائیں۔ اب وہ واپس پلٹا اسرائیل ملک الموت اور عرض کی مولا تیرا حکم تھا جاؤں۔ آگے خاتون جنت نے حکم فرمایا واپس چلا جا۔ اب رب کائنات کی قسم یہ مقام عشق بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ رب کائنات نے فرمایا کہ اے اسرائیل اب تجھے چھٹی ہے، جا مدینہ کی گلیوں کی سیر کرتا رہے، جب تک فاطمہ اجازت نہ دے اندر نہیں جانا۔ ارے پھر بھی دوبارہ دوسرے دن آیا اسرائیل ملک الموت، آ کر پھر دروازہ ناک کیا، آواز آئی من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ آنا اعرابی، دیہاتی ہوں۔ اب فاطمہ الزہرا نے فرمایا واپس چلا جا۔
ابا حضور علی لے آرام کرنے دے۔ حدیث میں آتا ہے تیسرے دن پھر آ گیا اور پھر آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی تو فرمایا من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ آگے جواب آیا اعرابی ہوں، اور حضرت فاطمہ الزہرا جلال میں آ گئی، جلال میں آ کر فرمانے لگیں کہ تو مڑتا کیوں نہیں، واپس کیوں نہیں جاتا؟ تجھے کہا تیسرا دن ہو گیا، بار بار آتا ہے، میرے ابا حضور علی نے، واپس چلا جا۔ جب جلال میں آ کر کہا تو حدیث میں آتا ہے مصطفیٰ نے آواز دی، فاطمہ تجھے معلوم نہیں تیرے دروازے پر کون آ رہا ہے؟ فرمایا یہ عرابی کے روم میں، دیہاتی کے روم میں آیا ہے، یہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ یہ فاطمہ جس گھر میں جاتا ہے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے پیش آتی، جس یہ ماؤں کی گودوں سے بچہ چھین کر لے جاتا ہے، بہنوں سے بھائی چھین کر لے جاتا ہے، بھائیوں سے بھائی چھین کر لے جاتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک منٹ بھی مہلت نہیں دیتا، جو وقت مقرر ہے اس وقت پر جہاں کہیں بھی بندہ ہو روح نکال لیتا ہے۔ اور فرمایا اے فاطمہ اس نے تیری اماں حضور خدیجہ الکبریٰ کی روح کو قبض فرمایا، اس نے ہی تیرے بھائی ابراہیم اور قاسم کی روح کو نکالا۔ فرمایا آدم تا آج تک ہر ایک کی روح یہ نکالتا ہے، اور جس گھر میں دل چاہے جس جگہ چاہے روح نکال لیتا ہے۔ اب اتنی بات کی تو فاطمہ الزہرا کے ذہن میں خیال آیا، عرض کی ابا ایک بات تو بتائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کی روح بھی اسرائیل آ کر نکالے گا؟ اب اتنا کہا تو مصطفیٰ نے فرمایا ہاں فاطمہ تیری روح بھی اسرائیل آ کر قبض کرے گا، اسرائیل نکالے گا۔ آپ رونے لگ گئیں اور ابا حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آج تک میں نے تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا یا چہرہ مرتضیٰ دیکھا، پردے کا بڑا خیال رکھا، اسرائیل میرے پاس بھی آئے گا۔ آنسو بہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، آج بھی علامہ اسماعیل حقی کی تفسیر روح البیان کی جلد نمبر 8 اٹھا کر دیکھیں۔ میں دستبستہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر آصف اسرار جلالی صاحب آپ کے علم کو سلام، بڑے عالم ہیں، لیکن بتانا چاہتا ہوں آپ ہر بات اٹھا کر شیعہ کے پلے میں ڈال دیں کہ یہ شیعہ بیان کرتے ہیں، یہ شیعہ ذاکر بیان کرتے ہیں۔ میں شیعہ ذاکر نہیں ہوں، میں اہل سنت کا عالم ہوں، یہ اہل سنت کا قدیمی منبر ہے۔ میں اہل سنت کا حق ادا کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ اسماعیل حقی یہ کوئی شیعہ ذاکر نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کی عظیم تفسیر روح البیان ہے۔ تفسیر روح البیان کی جلد نمبر 8 کے اندر علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ رب کائنات جل مجدہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جبریل جا میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ الزہرا کچھ پریشان ہے، جا خوشخبری سنا دے، مصطفیٰ کو بتا دے، وہی لے کر جا کہ محبوب اعلان کر دے ہر ایک کی روح اسرائیل قبض کرے گا، جب خاتون جنت کی باری آئے گی اللہ خود قبض فرمائے گا، اللہ خود قبض فرمائے گا۔ ڈاکٹر آصف اسرار جلالی صاحب آپ کے علم کو سلام، لیکن ادب سے درخواست کرتے ہیں، ارے یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں پر اسرائیل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا، ملک الموت بھی نہیں آتا، فرشتے بھی اجازت لے کر آتے ہیں، یہ وہ بارگاہ ہے اور وہ نازک بارگاہ ہے۔ اور آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں میری بات، کہ 2 دفعہ ڈاکٹر آصف اسرار جلالی نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ جی خاتون جنت باغ فدق لینے کے لیے ابو بکر کی بارگاہ میں گئی تو فاطمہ الزہرا خطا پر تھی، ایک مرتبہ کہا پھر بھی کہا کہ فاطمہ الزہرا خطا پر تھی۔ اب خطا پر تھی اس کے یہ لفظ استعمال کرنا ہم یہ سمجھتے ہیں برملا یہ گستاخی ہے فاطمہ الزہرا کی شان میں، اور خبردار ہم یہ برملا کہہ رہے ہیں کہ اپنے لفظ واپس لے، اور برملا ہر چینل پر آ کر توبہ بھی کر، اس لیے کہ یہ
جو آپ نے لفظ استعمال کیے ہیں یہ علل اعلان کیے ہیں، تو جو بندے سے خطا سرزد ہو اس کا توبہ کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ علل اعلان آ کر قوم سے معافی مانگے اور پھر اللہ رب العزت جل مجدہ سے معافی مانگے۔ اس لیے کہ یاد رکھ لیں، یہ تو عام لفظ ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، میری بات سنیں، میں اگر آپ کے بارے میں کہتا ہوں، حاجی صاحب بیٹھے، آپ بیٹھے ہیں، اگر میں آپ کی بیٹی بہو کے بارے میں لفظ استعمال کروں کہ آپ کی بیٹی خطا پر ہے، آپ ذرا غور کریں میرے جملے پہ، اور پھر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کے بارے میں استعمال کرنا، اور پھر جہاں تک علمی بات ہے میں وہ جواب دینا چاہتا ہوں، اب میری بات غور سے سنیے کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خطا پر نہیں تھی، اور وہ بات سنیں، میری دلیل سنیں غور سے، بھئی اگر خطا پر تھیں تو ڈاکٹر صاحب ہوش کے ناخن نے کہ خلیفہ اول بلا فصل خود آپ مجتہد بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور امام الصحابہ سارے صحابہ کے امام بھی ہیں، اور پھر حضرت علی خود فرماتے اقتدیت بہذا الامام کہ ابو بکر علی کا بھی امام ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ لفظ قطعاً کسی کتاب میں نہیں ہے کہ ابو بکر کو حق پہنچتا تھا۔ ابو بکر صدیق فرماتے کہ فاطمہ آپ باغ فتح کا حق لینے آئی ہیں تو خطا پر ہیں، لیکن خدا کی قسم جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیے، پھر اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیے، ذوالنورین حضرت عثمان غنی لفظ استعمال نہیں کیے، تو آج 1400 سال آپ کی جرأت کیسے ہوئی کہ آپ خاتون جنت کو کہیں کہ خطا پر تھی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور میں جو آپ کو ریفرنس کوٹ کرنا چاہتا ہوں، میری بات غور سے سنیں، اگر خاتون جنت خطا پر تھی تو میرا سوال یہ ہے، ڈاکٹر آصف جلالی صاحب اور ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں ان سے میرا سوال یہ چھوٹا سا کہ امام بیکی نے خود یہ حدیث لی ہے، وہ حدیث لیتے وہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ تو واپس تشریف لے گئی، وقت گزرتا رہا، بالآخر خاتون جنت فاطمہ الزہرا کچھ علیل ہوئیں، بیمار ہوئیں، جب بیماری کا سنا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر فاطمہ الزہرا کے گھر پر تشریف لے گئے۔ اب میری بات سنیے غور سے، اب چونکہ یہ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث ہے اور میں امام بیکی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرا فرض بنتا ہے میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ وہ کتاب گھر میں جا کر وہ دیکھیں نا، کتاب گھر میں وہ کھولیں اور جا کر دیکھیں اور پھر اپنا محاسبہ کریں اور توبہ کریں، بس ہمارا مقصد صرف اتنا ہے۔ اس پر مزید جو ہے وہ یہ جو دلائل دے رہے ہیں اور آ کر صفائیاں پیش کر رہے ہیں اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، میں ہمارے لیے اتھینٹک یہ بات ہے، میری بات میں جو بتا رہا ہوں آپ کو، امام بیکی نے یہ بیکی شریف میں لیا ہے کہ میں پوری عبارت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ پوری عربی عبارت بحوالہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ابو بکر احمد بن حسین بیکی جو ہے یہ سنن کبریٰ جلد 6 صفحہ 301 پر یہ نقل فرماتے ہیں، اور میں یہ پوری عبارت پڑھ رہا ہوں کہ عن الشعبی قال لما مرضت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اتاہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فاستأذنوا علیہا فقال علی رضی اللہ تعالی عنہ یا فاطمہ هذا ابو بکر یستأذن علیکی فقالت اتحب ان اذن له قال نعم فأذنت له فدخل عليها يترداها وقال والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله ومرضاتكم أهل البيت ثم ترداها حتى رضيت هذا مرسل حسن بإسناد صحیح، یعنی صحیح درجہ کی حدیث ہے۔ اور اب آپ ترجمہ سماعت فرمائیں، وہ یہ ہے کہ امام شافعی جو ہے فرماتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو علیل تھی، بیمار تھیں،
ابو بکر صدیق کو پتہ چلا تو آپ خود چل کر حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے گھر میں تشریف لے گئے. اب یہ میری بات غور سے سنیے آپ اس پر دیکھیں. ابو بکر صدیق کا چل کر فاطمہ کے گھر میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ الزہرا کو خطا پر نہیں سمجھتے تھے. میری بات سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ ابو بکر صدیق خطا پر سمجھتے نہیں تھے, تبھی تو وہ تشریف لائے. بلکہ حدیث میں ایک لفظ اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق گئے تو یہ جو لفظ ہے نا حدیث کے لفظ ہیں جو امام بیکی نے لیے ہیں کہ اجازت لی اور پھر جا کر وہاں جلوہ گھر ہوئے تو وہاں پر لفظ ہیں یترداہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا کہ فاطمہ الزہرا راضی ہو جائے. بولے فاطمہ راضی ہو جائے. اور ایک حدیث میں لفظ یہ ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے فاطمہ ابو بکر خیر پر نہیں ہے. یہ لفظ بڑے قابل غور علماء کے لیے ہیں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور آپ بھی غور سے سماعت فرمائیں. بھئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں کہ اے فاطمہ جب تک تو مجھ سے یعنی ابو بکر سے راضی نہیں ہے, میرے لفظوں میں غور کریں. ابو بکر خلیفہ اول بلا فصل یہ فرمائیں کہ اے فاطمہ جب تک تو بنت محمد فاطمہ ابو بکر سے راضی نہیں ہوتی تب تک ابو بکر خیر پر نہیں ہے. اب میری بات غور سے سنیے. بھئی ابو بکر سے بڑھ کر بھی کوئی نمازی ہو سکتا ہے؟ بھئی مسند خلافت پر جلوہ گر ہوں, خلیفہ ہوں, مجتہد ہوں, مصطفیٰ کے فیض یافتہ ہوں اور تاجدار کائنات نے اپنی زندگی میں خود مصلی پر کھڑا کیا ہو, اب حج روزہ نماز سارا کچھ کر رہے ہوں, تلاوت بھی کر رہے ہوں, امت مسلمہ کا خیال بھی کر رہے ہوں, سارے فرائض جات انجام دے رہے ہوں اور پھر امت کے لیے ماڈل ہو, نمونہ ہو. میں آپ اس سر پہ قرآن رکھ کر ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں. ابو بکر صدیق ساری نیکیاں کر رہے ہوں اور ساری نیکیاں کرنے کے باوجود یہ فرمائیں کہ اے فاطمہ جب تک تو راضی نہیں ہوگی ابو بکر خیر پر نہیں ہوگا. ابو بکر کی خیر نہیں ہے. جب تک فاطمہ راضی نہ ہو تب تک ابو بکر کی خیر نہیں ہے. ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب, ہاتھ جوڑ کر جملہ کہنا چاہتا ہوں, میں اور آپ کس باغ کی کس کھیت کی مولی ہیں جہاں ابو بکر خلیفہ اول بلا فصل بارگاہ فاطمہ میں یہ کہیں کہ جب تک فاطمہ راضی نہ ہو, جب تک ابو بکر سے فاطمہ راضی نہ ہو تب تک ابو بکر کی خیر نہیں ہے. ہائے ہائے. اور پھر میں آپ کو اگلے لفظ ذرا پڑھ کر سناتا ہوں جس کے اندر ذرا بھی غیرت ایمانی موجود ہے. وہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر اور غور سے سنیے, پھر بار بار پڑھیے جا کر. اور وہ لفظ کیا ہیں؟ خدا دی قسم جو امام باقی فرماندے نے, آپ فرماندے ہیں یا ترداہا راضی کرتے رہے, اور بالآخر جو لفظ استعمال کیے وقال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں. کیا لفظ ہیں؟ راضی کرنے میں ایڈی چوٹی کا زور لگایا, سارے لفظ استعمال کیے محبت والے. اور لفظ پھر دیکھیے, پھر جہاں تک کہ بارگاہ فاطمہ میں آپ نے قسم کھائی, اللہ کی قسم کھائی کہ تاکہ فاطمہ الزہرا راضی ہو جائے. اور وہ لفظ دیکھیے کیا ہے, خدا دی قسم یہ لفظ یہ ہیں. ابو بکر صدیق نے فرمایا واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرۃ الا ابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسولہ ومرضاتکم اہل البیت. مطلب اس کا یہ کہ واللہ ابو بکر اللہ کی عزت کی قسم کھا کر یہ فاطمہ الزہرا کو یقین دلا رہے ہیں کہ ما ترکت الدار. فرمایا اے فاطمہ میں نے جب ہجرت کی رات آپ کے ابا حضور کے ساتھ ہجرت کی نا, اونٹنی لی, مصطفیٰ کو ساتھ لیا, فرمایا خدا کی قسم جو کچھ میرے پاس تھا
جو کچھ ابو بکر کے پاس تھا، ایک یہ باغ فتح کیا، ایک باغ فتح کیا، ابو بکر کے پاس 40,000 درہم موجود تھے، اور انفقا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاطمہ الزہرا سے ابو بکر نے کہا، فرمایا اے فاطمہ 40,000 درہم میں نے آپ کے ابا حضور کے قدموں پر قربان فرما دیے تھے. اور کوئی وطن، راجہ جنگ والوں ابو بکر یہ یقین دلا رہے، کوئی بندہ اپنا وطن نہیں چھوڑتا. میں راجہ جنگ میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے اچھے گھر ہیں، کروڑوں لاکھوں کروڑوں کے گھر ہیں، وہ لاہور میں جا کر ڈیفینس میں بھی رہ سکتے ہیں، اچھی سوسائٹی میں جا سکتے ہیں. آپ کو راجہ جنگ کا وطن بڑا پیارا ہے. ابو بکر فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ مجھے اپنا وطن بڑا پیارا تھا، میں نے وطن کو چھوڑا، ہجرت کی، اس لیے کی تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے. اگلے لفظ سنیے بھائی، میری بات سنیں. اللہ اور اس کے رسول کو ہی راضی کرنے سارے اعمال کرتے ہیں نا جی، ایسا ہی ہے نا. اب سنو میری بات، اگر کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کریں تو اصول شریعت کا یہ ہے کہ وہ دکھاوا ہوگا، ریاکاری ہوگی. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جس کو بھی دکھانے کے لیے کوئی عمل کرے وہ دکھاوا ہوگا، ریاکاری ہوگا. یہ حدیث میرے سامنے ہے. کیا لفظ ہیں ابو بکر صدیق کے پیار بھرے؟ فرمایا کہ واللہ ما ترکت الدار والمال والآل والعشیرۃ. اب لفظ ہے الا ابتغاء مرضات اللہ ورسولہ اور ومرضاتکم یا اہل البیت. اے فاطمہ تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے ہجرت کی تھی. اے فاطمہ تیرے گھر والوں کو، اہل بیت کو خوش کرنے کے لیے میں نے سب کو چھوڑ دیا تھا. اب یہ جب لفظ استعمال کیے نا کہ سب کچھ قربان کر کے میں نے ہجرت کی، اب لفظ اگلے سنیے. پھر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لفظ کہنے کے بعد ثم ترداہا، یہ میں بڑے لطیف بات کرنے لگا ہوں، علماء کے لیے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ اس کو سمجھیں. عربی گرامر کا اصول ہے کہ جب فا بھی حرف عطف ہے، فا حرف عطف ہے، ثم بھی حرف عطف ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ جب کام فوراً ہو جائے تو حرف عطف فا آتا ہے، اور جب ثم آئے تو اس کا مطلب ہے کام وقفے سے ہوتا ہے، تھوڑی دیر رک کے پھر ہوتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی آپ گھر میں داخل ہوں نا، اور پھر آپ گھر سے باہر نکلے اور پھر جا کر وہ کام کریں اور وقفے بعد کریں، ایک کمرے میں دوسرے کمرے میں، اب وہاں پر فا نہیں آئے گا، وہاں ثم آئے گا. اب ثم ترداہا کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر وقفے سے تھوڑی دیر ٹھہر کر بار بار یا ترداہا فاطمہ الزہرا کو راضی کرتے رہے، فاطمہ الزہرا کو راضی کرتے رہے. اور آخر میں کیا ہوا؟ ثم ترداہا حتی رضیت، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ الزہرا ابو بکر سے راضی ہو گئی. ابو بکر سے بولو، ابو بکر سے راضی ہو گئی، فاطمہ الزہرا کو راضی کر دیا ابو بکر صدیق نے. اور یہ حدیث صحیح الاسناد کے ساتھ ہے. میری بات سنیں، صحیح اسناد کے ساتھ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فاطمہ آپ آئی، اور میں نے اس وقت عرض کیا تھا آپ کے ابا حضور کی حدیث تھی کہ نبیوں کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتی ہیں. تو میں نے کہہ تو دیا حدیث تھی، لیکن پھر ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ جب میں گھر گیا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ ابو بکر ٹھیک ہے تو نے اپنا فرض ادا کر دیا، لیکن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ چہرہ اقدس سے محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کچھ ازردہ ہوئیں، غمگین ہوئیں اس بات پر. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ اے فاطمہ، میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ جب آپ سے علی علیہ السلام نے کہا کہ اے فاطمہ مجھے ابو جہل کے گھر والے، فیملی والے ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتے ہیں، تو اس وقت علی علیہ السلام نے آپ سے مشورہ کیا. تو آپ نے چادر لی اور سیدھے ابا حضور کے گھر تشریف لے گئے. تو سرکار سے جا کر فرمایا یا رسول اللہ، علی جو ہے وہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے. تو اتنی بات کہی
تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ریکارڈ ہو رہی ہے تو آپ ہی سن لیں، میں جو بیان کر رہا ہوں نا یہ شارٹ کر رہا ہوں وقت بچانے کے لیے، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سارے بولے صحیح، بولے صحیح، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا فاطمہ رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہوئے اور سرکار نے فرمایا جس گھر میں نبیوں کے سردار کی بیٹی فاطمہ ہے اس گھر میں اللہ کے دشمن ابو جہل کی بیٹی نہیں آ سکتی۔ اور پھر سرکار نے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سرکار نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ مجھ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور سرکار نے یہ بھی فرمایا جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک دیا، فرمایا جس نے فاطمہ کو رنجیدہ کیا، دکھی کیا، اذیت دی، دکھ دی، فرمایا اس نے مجھے دکھ دیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ڈاکٹر آصف اسد فرالی صاحب جب آپ نے یہ لفظ زبان سے استعمال کیے ہیں کہ فاطمہ الزہرا خطا پر تھی، میں منبر پر بیٹھا ہوں، میں خون کے آنسو رو رہا ہوں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ خاتون جنت بھی قبر میں تڑپی ہوگی کہ ابا یہ کیسے آپ کے امتی ہیں جو آج آپ کی بیٹی کو خطا پر کہہ رہے ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گنبد خضرا میں رنجیدہ ہوئے ہوں گے، اور میں دلیل جو دے رہا ہوں اسے کوئی مائی کا لال شر سے غر تک دنیا کا عالم رد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ بے شک یہ فرمان مصطفیٰ حق ہے، میں نے بیان کر دیا، لیکن میرے ذہن میں خیال آیا کہ ابو بکر ذرا غور تو کر کہ جب اللہ کے قرآن نے یہ فرمایا، اللہ کے قرآن نے سورہ نساء میں وہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، یہ جو آیت ہے نا سورۃ النساء، یہ شروع ہے، سورہ نساء شروع میں پڑھے تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ تم ایک عورت کے بعد اگر گنجائش ہے حق ادا کر سکتے ہو تو 2 بیویوں سے نکاح کر سکتے ہو، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا 3 بھی رکھ سکتے ہو، 4 بھی رکھ سکتے ہو، 4 پر بریک لگا دی، 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ یا فاطمہ، فرمایا اللہ پاک نے 4 عورتوں سے ایک مرد کو نکاح کی اجازت دی ہے تو لہذا قرآن کے مطابق علی حق پر تھے، علی حق پر تھے اور وہ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے تھے۔ جب خاتون جنت گھر میں ہے تو ابو جہل کی بیٹی سے بھی نکاح کر سکتے تھے، لہذا وہ حق پر تھے، قرآن کا فیصلہ تھا۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار علی، اور مصطفیٰ نے منبر پر فرمایا کہ جس گھر میں نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے اس گھر میں اللہ کے دشمن ابو جہل کی بیٹی نہیں آ سکتی، جمع نہیں ہو سکتی، اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اور مصطفیٰ نے جلال میں یہ فرمایا، اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، یہ نہیں ہے کہ آگے آگے ہوں مصطفیٰ کے اور یا رسول اللہ ہے قرآن اللہ نہ فرما رہے ہیں 4 عورتوں نال ہر بندہ نکاح کر سکتا ہے تو مینوں بھی اجازت دیو میں 4 عورتوں نال نکاح کر لواں، لیکن خدا دی قسم کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سورہ نساء کی آیات پڑھ کر یہ نہیں مصطفیٰ سے کہا کہ یا رسول اللہ قرآن اللہ کا کہہ رہا ہے 4 عورتوں سے نکاح کریں، نہیں، علی کا عمل کیا ہے؟ طریق الخلفاء اٹھا کر دیکھو، طریق الخلفاء اٹھاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی اور دور چلے گئے، حضور کو جلال میں دیکھا اور صحابہ نے جا کر کہا علی مصطفیٰ تو منبر پر جلوہ کر رہے ہیں، یہ بیان فرما رہے ہیں، اور دور باغ میں چلے گئے۔ اب ایک نماز کا وقت گزر گیا، دوسری کا گزر گیا، تیسری کا گزر گیا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئے، وکرم اللہ وجہہ الکریم، اور ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے عمر، اے عثمان، علی نظر نہیں آ رہے، علی نظر نہیں آ رہے۔ اور اب سارے صحابہ نے کہا کہ اس موقع پر کوئی اور نہیں جا سکتا، یہ ابو بکر صدیق ہی جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ہاں عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ بڑی علمی بات میں کر رہا ہوں، راز کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عمر عثمان نے فرمایا کہ یا ابو بکر، اس نازک موقع پر ہمارے اندر جرأت نہیں
کہ ہم علی کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر جائیں اور حضور کچھ فرما دیں تو جو حضور نے فرما دیا تو وہ تو حدیث میں آ جائے گا، یا اللہ کا قرآن نازل ہو جائے تو قرآن میں آ جائے گا۔ اب ابو بکر یہ تیرا مقام ہے۔ اب ابو بکر صدیق گئے، تلاش کرتے کرتے گئے تو ایک باغ کے اندر قبلہ رخ ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ دعا فرما رہے ہیں۔ جب دعا کر رہے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے سے گئے اور جا کر آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی دونوں آنکھوں پر جا کر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ جب آنکھوں پر ہاتھ رکھا تو فرمایا ابو بکر صدیق نے کہ علی پہچان اس وقت تیری آنکھوں پر ہاتھ کس نے رکھا ہے، کون آیا ہے؟ جب یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس مشکل گھڑی میں اگر کوئی علی کا مشکل کشا بن کر آ سکتا ہے تو وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہی آ سکتا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قم یا علی، اے علی اٹھ چل میرے نال، اے علی رضی اللہ عنہ فرمایا چل میرے نال، حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جب یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر چلنے کو تو میں تیار ہوں، چلتا ہوں، لیکن اس بات کی ضمانت کون دے گا، گارنٹی کون دے گا؟ میں حضور سے جا کر معافی بھی مانگوں گا کہ یا رسول اللہ جب تک فاطمہ حیات ہے، جب تک فاطمہ زندہ رہے گی میں دوسری عورت سے نکاح نہیں کروں گا، معافی بھی مانگوں گا حضور سے، توبہ بھی کروں گا کہ آئندہ یہ ارادہ بھی ترک کر دوں گا، دوسری عورت سے نکاح نہیں کروں گا جب تک فاطمہ حیات ہے، فاطمہ کا دل دکھی نہیں کروں گا، فرمایا وعدہ کروں گا، لیکن اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے، معافی مانگنے سے پہلے اگر حضور نے کچھ فرما دیا تو وہ تو حدیث میں آ جائے گا۔ تو اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ حضور مجھے کچھ نہ کہیں، حضور زبان اقدس سے کچھ ارشاد نہ فرمائے میرے بارے میں معافی مانگ لوں بس بات ختم ہو جائے۔ اب ابو بکر صدیق کی بات سنو، اللہ کی عزت کی قسم، ابو بکر صدیق نے بازو پکڑا علی کا، فرمایا قم یا علی، علی چل میرے ساتھ۔ فرمایا میں ابو بکر اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، مجھے بڑا مان ہے اپنے آقا پر۔ فرمایا میں جب حضور کی بارگاہ میں سفارش کروں گا کہ یا رسول اللہ آج علی کا سفارشی بن کر ابو بکر صدیق آیا ہے، آج علی سے کچھ نہیں کہنا، فرمایا مجھے یقین ہے حضور آپ سے کچھ نہیں کہیں گے۔ اور وہی بات ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق، اب حضرت ابو بکر صدیق کا قد بڑا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، حلیہ مبارک میں حضرت ابو بکر صدیق جسم میں ذرا موٹے تھے، فربا تھے، صحت مند تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کا قد بھی بڑا تھا، حضرت علی علیہ السلام سے قد بھی بڑا تھا، جسم بھی موٹا تھا، صحت مند تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قد ابو بکر سے چھوٹا تھا اور جسم بھی جو ہے وہ حضرت ابو بکر کے مقابلے میں کمزور تھا، یعنی دبلے پتلے تھے۔ اب جب حضور کی بارگاہ میں گئے تو ابو بکر آگے ہیں، علی پیچھے ہیں، علی پیچھے ہیں، اور جب چل رہے ہیں نا آگے ابو بکر ہے پیچھے علی ہے، اور جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور سرکار نے مسکرا کر فرمایا اے ابو بکر بندہ ایک کہتے ٹنگا چار نے، بندہ ایک ہے تے ٹنگا چار نے۔ حضور مسکرائے، سرکار نے فرمایا علی آقا ہس پڑے نے تے کم بن گئے، بس کم بن گیا۔ حضور کی بارگاہ میں گئے اور جا کر عرض کی یا رسول اللہ آج ابو بکر علی کا سفارشی بن کر آ رہا ہے، علی آپ سے معافی بھی مانگتا ہے اور وعدہ بھی کرتا ہے جب تک آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا حیات رہے گی علی دوسری عورت سے نکاح نہیں کرے گا، لیکن یا رسول اللہ آج علی کی شفاعت سفارش ابو بکر کر رہا ہے، میری سفارش علی کے حق میں قبول فرما لیں، آج علی کو کچھ نہیں کہنا۔ اللہ کی عزت کی قسم
کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ابھی ابھی میرے پاس جبریل آیا ہے وہی لے کر، اور رب کائنات نے فرمایا ہے کہ اے پیارے محبوب آج ابو بکر جس کی سفارش کرنے کے لیے آ رہا ہے، آج ابو بکر سے بھی کچھ نہیں کہنا، علی سے بھی کچھ نہیں کہنا۔ اگلی خوشخبری سنو، اور رب نے فرمایا کہ آج ابو بکر کو خوشخبری سنا دو کہ جس طرح ابو بکر آج علی تیرے پیچھے چھپ کر آ رہا ہے، تو علی کی سفارش کر رہا ہے، فرمایا قیامت کے روز جو تاجدار صداقت ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فاصل کے پیچھے آئیں گے، رب کائنات ابو بکر کے صدقے انہیں بھی معاف فرما دے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں اب یہ سب کچھ ابو بکر صدیق نے بیان کیا کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ نے فرمایا ہے 4 عورتوں سے بندہ نکاح کر سکتا ہے، تو ایک مباح عمل ہے، جائز عمل ہے، تو مصطفیٰ نے روک دیا کہ فاطمہ کے گھر میں جب سوگن آئے گی، ابو جہل کی بیٹی آئے گی تو فاطمہ کا دل رنجیدہ ہوگا۔ فرمایا مصطفیٰ نے آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دیا، آپ کو غمگین نہیں ہونے دیا، علی کو روک دیا۔ فرمایا ٹھیک ہے مصطفیٰ کا فرمان حق ہے۔ آپ نے آ کر فتح کی ڈیمانڈ کی، اور میں نے کہا نبیوں کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، غرباء وہ صدقہ ہوتی ہے، اور وہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اب میں نے یہ کہہ تو دیا، لیکن عین ممکن ہے بتقاضۂ بشریت آپ کچھ ازردہ ہوئی ہوں، تو فرمایا میں آپ کو راضی کر رہا ہوں اور وعدہ کر رہا ہوں جس طرح آپ کے ابا حضور نے اپنی زندگی میں باغ فتح کی تقسیم فرمائی، ویسے ہی ابو بکر صدیق سنت کے مطابق تقسیم کرتا رہے گا۔ اور اس بات پر فاطمہ الزہرا راضی ہو گئی۔ اور پھر میں برملا یہ کہنا چاہتا ہوں، میری بات سنیے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، نیٹ پر جائے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں، علامہ شریف القادری لکھیں، آپ کو یہ پورا سب کچھ مل جائے گا، نیٹ پر مل جائے گا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں بڑے دھیمی آواز میں خطابت سے ہٹ کر کہ میرا سوال یہ ہے، اگر آپ یہ کہیں جی ابو بکر صدیق غاصب تھے، انہوں نے باغ فتح غصب کر لیا اور وہ انہوں نے فاطمہ کو نہیں دیا، میرا سوال یہ ہے کہ جب عمر فاروق کا دور آیا اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ آپ باغ فتح اہل بیت کو دے دیں، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں بھی اسی طریقے سے تقسیم کروں گا جس طرح میرے مصطفیٰ اور ابو بکر صدیق تقسیم کرتے رہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ پھر عثمان غنی کا دور آیا، عثمان غنی نے کہا میں مصطفیٰ اور ابو بکر کی سنت کو زندہ کروں گا، یہاں تک کہ چوتھے خلیفہ حضرت علی علیہ السلام کا دور آیا تو لوگوں نے کہا اے علی رضی اللہ عنہ آپ باغ فتح واپس اہل بیت کو لٹا دیں، اب وقت ہے، آپ صاحب اقتدار ہیں۔ میرا سوال یہ بربدا آپ سے، خبردار ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ خلفائے اربع اور خاص طور پر خلفائے ثلاثہ اور خاص طور پر ابو بکر عمر شیخین کریمین کو خبردار تبارہ بازی کرنا بند کریں۔ میں برملا ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کر رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ حضرت علی سے جب کہا گیا آپ برس اقتدار ہیں باغ فتح واپس کر دیں، خدا کی قسم حضرت علی جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا جس طرح میرے مصطفیٰ اور ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم خلفائے ثلاثہ تقسیم کرتے رہے تھے، فرمایا میں ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ویسے ہی باغ فتح کی تقسیم فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، نعرہ تحقیق حق یار یار، سارے بولے نعرہ تحقیق حق یار یار۔ اور میں برملا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا میری بات سنیے، اب آپ کو اتنی عقل شعور سمجھ تو ہے نا کہ اگر یہ کہیں جی ابو بکر غاصب ہیں تو سوال یہ سن لیں بھئی اسی کٹا گھری میں تو حضرت علی بھی آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد امام حسن بھی آ رہے ہیں، خود امام حسن جب برس اقتدار آئے، سوال یہ ہے کہ انہوں نے بھی ڈیمانڈ نہیں کی ہے، انہوں نے بھی کہا جس طرح میرے ابا حضور اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر عثمان کرتے رہے، فرمایا ویسے میں بھی تقسیم فرماؤں گا۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ اب میں ایک 100 ترسا سرت گانڈ ایک پنجابی جملہ کہہ رہا ہوں، میری بات سنو، تصوف کی بات کیا ہے، میری بات سنیں، غور سے سنیں۔ یہ یہاں پر داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کشف المجوب کی کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں
کہ تصوف یہ ہے، تصوف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بلح کا نوجوان وہ گفتگو میں اتنا آگے نکل گیا کہ میں حیران رہ گیا۔ وہ بات کیا ہے؟ اس نے کہا جی تصوف کیا ہوتا ہے؟ تصوف ایک موضوع پہ بات کرتے ہوئے اس نے کہا جی ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہا مل جائے، بھئی میری بات سنیں، ہم سب کا حال کیا ہے؟ ہم سب کا حال یہی ہے نا، ہم اس مقام پر ہیں کہ مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ تو بلخی نوجوان نے کہا ارے یہ حال تو ہمارے شہر کے کتوں کا ہے کہ اگر مل جائے تو شکر ادا کرتے ہیں، نہ ملے پھر بھی مالک کا در کتا بھی چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اس نے کہا یہ حال تو ہمارے شہر کے کتوں کا ہے۔ اس نے کہا بلکہ نوجوان بتا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مل جائے تو مخلوق خدا میں بانٹ دیتے ہیں اور نہ ملے تو رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات لکھی، کہا فاطمہ الزہرا تو پوری جنت کی وارث ہیں، فاطمہ کے بیٹے جنت کے وارث ہیں، پوری کائنات کے وارث ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے کہ ایک فدق کی خاطر ابو بکر سے ناراض ہوں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کے لال کا یہ حال ہے، امام حسن امام حسین، فضہ جو ہے نا خادمہ، اس نے کہا گھر میں فاقہ ہے، اور ایک چاندی کی نلی لے کر آئی، چاندی لے کر آئی، کہا حضور یہ چاندی لے لے، کچھ بازار میں بیچ دیتے ہیں اور پھر اس میں کچھ پیسے ملیں گے، ہم سحری افطاری کا اہتمام کر لیں گے، گھر میں راشن ڈال لیں گے۔ اتنی بات کی تو امام حسن امام حسین شہزادے کھڑے تھے، تو امام حسین شہزادے نے زور سے زمین پر پاؤں مارا، کہا فضہ دیکھ پورا گھر سونے کا بن گیا۔ ارے نادان تجھے کیا خبر ان ہستیوں کا مقام کیا ہے جن کے چھوٹے سے لال کا یہ عالم ہے، چھوٹے سے لال کا یہ حال ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فضہ سے کہا، فرمایا خادمہ تو سمجھتی تھی کہ یہ شاید فقر اضطراری ہے۔ میری بات سنیں، یہ ٹرم ہے صوفیہ کی، کہا یہ فقر اضطراری نہیں ہے، یعنی فقر اضطراری کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں تنگ دستی ہے، کھانے کو کچھ نہیں، شاید ہم مجبور لوگ ہیں۔ کہا نہیں، یہ فقر اضطراری نہیں ہے، یہ فقر اختیاری ہے۔ کہا ہم نے خود اختیار کر رکھا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ارے باقی تو چھوڑو، یہاں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کی بات کرتا ہوں، ارے ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی بات کرتا ہوں۔ پاکستان کا رہنے والا انہی لالوں میں سے ایک لال کی بات کرتا ہوں، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بوڑھا بندہ سفید بال تے عرض کرتا جا کر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضور بیٹیاں جوان ہیں، بڈھا ہو گیا، پچھلے پہرے رب نے پچھلے عمر ساری عمر بیت گئی، پچھلے پہرے رب نے بیٹیاں دیتی، جب بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں بالکل بوڑھا ضعیف ہو گئے، وہ ہاتھ میں لاٹھی ہے، کچھ نہیں پلے۔ فرمایا آپ سخی ہیں اور اللہ کا ولی سخی ہوتا ہے، کچھ میری مدد کر دیں۔ آپ نے جیب میں ہاتھ مارا، مسواک تھا، تسبیح تھی، کچھ نہیں تھا پاس۔ آپ نے فرمایا بیلیا انج کر، اور سامنے مٹی دا روڑا پہ ہے نا، روڑا، مٹی دا روڑا چک کے لیا، مٹی دا روڑا پکڑا تے پکڑ کے تے آپ نے پھونک ماری، سونا بنا کے ہاتھ میں دے دیا۔ کہہ رہے اونچی بات سے سبحان اللہ، جنہیں سمجھ آ رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، ارے جن کے غلاموں کی یہ شان ہے، ان کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ مٹی پکڑے اسے بھی سونا بنا دیں، تو ان بادشاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور پہ سوات رسا سرت کنڈ سرکار فرماندے نے میں بھی سید ہاں تے ان الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ۔ فرمایا میرے جڑے چھوٹے چھوٹے شہزادے نے نا، اے بھی سردار نے، اے بھی سید نے۔ تو سرکار نے فرمایا اگر کسی نے جنتی عورتوں کی سردار کی زیارت کرنی ہو نا، تو فرمایا خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی زیارت کر لیں۔ اور میں ہار جوڑ کے جملہ کہنا چاہتا ہوں، اتنی نازک مرحلہ ہے، ذرا غور سے سنیے، حدیث صحیح درجہ کی ہے، بس آخری حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ بھئی قیامت روز ہو گیا نا، قیامت روز ہوئے گا، جس حال سے اٹھو گے نا قبرستان چوں، انجے جناب انجے چٹیل میدان ہوگا، کوئی کھڈا، کوئی ٹویا، کوئی درخت، کوئی شے نہیں، چٹیل میدان تے سامنے تک رہے ہوں گے، کوئی بندہ دوسرے وال نہیں تکے گا۔ اللہ دی عزت دی قسم جے جو جنت جاؤ گے راستہ ایکو ہے صراط مستقیم دا، تے حضور فرماتے نے قیامت دا روز ہوئے گا، اللہ کے عرش کے نیچے آواز آئے گی، یا اہل محشر نکسو
रऊसकुम वगद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्रा फातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल जन्नते। मैं जो अरबी में हदीस पढ़ रहा हूँ ज़रा उस पर गौर कीजिए, हजूर क्या फरमा रहे हैं। क़यामत का रोज़ होगा, तेरी बेटी कहाँ हो गई तुझे खबर नहीं है। डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब तारे इल्म नू सलाम, ਤੁਹਾਡੀ बेटी कित्थे होएगी, ਤੁਹਾਡਾ हाल कित्थे, बहन कहाँ, माँ कहाँ, बीवी कहाँ। क़यामत दा रोज़ होएगा। हजूर फरमाते ने जदों फातिमा बिन्ते मोहम्मद आएगी तो अर्श के नीचे आवाज़ आएगी, अरे नबियों की अम्माएँ, नबियों की अम्मा, सारियाँ अम्मा, बीवियाँ, बच्चियाँ सारियाँ। लेकिन हजूर फरमाते ने जदों मेरी बेटी आएगी ना, मेरी बेटी फातिमा आएगी तो ऐलान होएगा, ए अहले मैशर, या अहले मैशर, अहले मैशर गद्दू अबसारकुम, अखां नूं झुका लवो ते नक्केसू रऊसकुम, मेरे वाल देखो, मेरे वाल देखो, नक्केसू रऊसकुम, हुक्म होगा सरा नूं भी झुका लो। क्या मतलब है कि वो बारगाह फातिमा की जहां पर भाई मेरे पास सुनिए 1.25 लाख नबी ते वली दे गौस ते कुतुब दे अबदाल, हुक्म होगा नबियो वलियो गौसो कुतुब अबदालो नक्केसू रऊसकुम, फातिमा आ रही है सरा नूं झुका के अदब कर लवो। गद्दू अबसारकुम, अखां नूं भी झुका लो। हत्ता तमुर्रा फातिमा बिन्ते मोहम्मद इलल जन्नते, यहाँ तक कि तेरी गर्दन, मेरी गर्दन, मेरा सर, तेरा सर, हमारी आंखें झुकी रहेंगी, सारे नबी वली गौस कुतुब झुके रहेंगे। हत्ता तमुर्रा फातिमा, यहाँ तक कि फातिमा तु ज़हरा 70,000 हूरों के झुरमट में जन्नत में दाखिल हो जाएगी। अरे ये वो बारगाह है। हम कहते हैं डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब खबरदार, अपने लफ्ज वापस ले। फातिमा तु ज़हरा खता पर नहीं थी, फातिमा तु ज़हरा आदिल बाप की आदला बेटी है। और फिर तकवा, तकवा जरा गल सुनो, वयुताहिरकुम ततहीरा, जिन्हें रब फरमाए मैंने चादर ततहीरता फरमा दी थी, है आया कोई कमी रह गई है, इसलिए अपने लफ्ज वापस ले। खबरदार मुल्क को फितना बर्पा न कर। पहले उम्मत मुसलमान फितन में मुब्तला है और ये नया फितना खड़ा करके उम्मत मुसलमान के टुकड़े टुकड़े ना करें और दंगा फसाद ना करें। मैं इन्हीं अल्फाज पर इत्फाक करता हूँ। अल्लाह बारगाहे फातिमा ज़हरा में मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।